آپ نے کہا 35 سال سے کم عمر کینڈیڈیٹس کو آپ جتوائیں گے، یہ کیسے ہوگا پاکستان میں؟ پر یہ پہلے تو کلیئر کر دیں، مختلف باتیں کی آپ نے پہلے تو کینڈیڈیٹس کی بات کی، کینڈیڈیٹس آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ کینڈیڈیٹس کی وہ پارٹی ضرورت بن جاتی ہے جس کے پاس ووٹ بینک ہے۔ میں میاں والی کے اندر ایک کنسٹیٹوئنسی ڈیولپ کی تھی، زیرو سے ڈیولپ کی تھی اور ریکارڈ ووٹس نہیں تھی۔ مجھے حلقوں کی الیکشن لڑنا آتا ہے، اور میں اگر 15 سال آج پولیٹکس میں ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ کینڈیڈیٹس کی کس پارٹی کو ضرورت ہوتی ہے اور کون سے کینڈیڈیٹس کی، اور کینڈیڈیٹس کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ کینڈیڈیٹس اپنے گھر سے ایک ووٹ لے کے چلتے ہیں، جو آپ الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پارٹی جس کا ووٹ بینک ہے ان کے حلقے میں، تاکہ اس کو وہ ایکسٹرا ووٹ ملے، اپنا ووٹ اور پارٹی کا ووٹ، الیکشن جیت جائیں۔ اس لیے آپ کینڈیڈیٹس تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں تیزی سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ آج پاکستان کا نوجوان، ایک منٹ فریہ، پاکستان کا نوجوان آج فیصلہ کر بیٹھا ہے، وہ تبدیلی چاہتا ہے، وہ پرانی پارٹی سے بھاگ چکا ہے۔ یہ جو آپ اوپینین پولز دیکھ رہے ہیں، یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے پاکستان کا نوجوان فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ وہ ایک چینج چاہتا ہے، وہ پرانی پارٹیز کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ مگر خان صاحب، ابھی جب کینڈیڈیٹس کی بات ہو رہی ہے، ساہیوال کے علاقے چیچا وطنی میں رائے عزیز اللہ اور رائے حسن نواز تحریک انصاف کے بینر تلے مہم چلا رہے ہیں، مگر ان کا تعلق دوسری پارٹی سے رائے ماضی میں، تو پھر آپ تو کہتے ہیں آپ صاف شفاف نئے لوگ لے کر آ رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا پھر؟ جیتنے والے ووٹ بینک دے کے لوگ آ جائیں گے نا آپ کے پیچھے، تو پھر یہ تو کوئی بھی آ جائے گا اس طرح۔ فریہ، رائے عزیز اللہ کے جو دشمن بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے شریف آدمی ہے۔ میرے ساتھ ایچ ایس این میں پڑھتے تھے رائے عزیز اللہ، نہایت ہی شریف، جب سے ہم جانتے ہیں شریف تھی دیکھیں معافی چاہتی ہوں، ایک بات پوچھوں، آپ کے ساتھ ایچ ایس این میں سب شریف لوگ پڑھتے تھے؟ نہیں، بڑے بڑے 2 نمبر میں، اتنے زیادہ تو نہیں، ان دنوں میں 2 نمبر کم تھے، آج تو خیر 2 نمبروں کی بارش ہو گئی ہے، ان دنوں میں اتنے نہیں تھے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں، ہم نے یہ کبھی ایبڈو نہیں لگایا کہ آپ نے اگر پولیٹکس کی ہوئی ہے کسی اور پارٹی سے ہماری پارٹی میں نہیں آ سکتے۔ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ایک ہے، ایمانداری۔ یہاں کرپشن میں ڈوب رہا ہے ملک۔ مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا، یہ آج پاکستان کے لیے مولانا رومی نے جو کہا وہ بالکل آج سچتا ہے پاکستان پہ۔ مولانا رومی نے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر مجرموں کو بٹھا دیتے ہیں تو ملک سے یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ پارٹیز اپنے مجرموں کو تحفظ دے رہی ہیں، پارٹی کے مسلح گروپ پھر رہے ہیں، پارٹیز نے پولیس کے اندر اپنے مجرم بھرتی کر دیے ہیں جو پولیس ناکارہ ہو گئی ہے۔ اس ملک کی بدقسمتی آج یہ ہے کہ کراچی جو اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے، اس میں اتنی ہے، اس میں اگر 80s کے اندر وائلنس نہ ہوتا، آج دبئی اتنا بڑا دبئی نہ بنتا، کیونکہ یہاں سے پیسہ گیا، یہاں سے بزنسز گئیں، جا کے دبئی چلے گئی، اس لیے صرف کہ وہاں امن ہی نہیں تھا، قانون ہی نہیں تھا۔ تو آج اگر کراچی کے اندر امن لے کے آنا ہے، میں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں یہ پارٹیز مجھے تسلیم کریں کہ مجھے دیں گورنرشپ کراچی کی، میں ان سب کو کہتا ہوں جو میں کہوں گا وہ کریں۔ میں آپ کو نہ 2 مہینے 3 مہینے کے اندر امن لے آیا، کیونکہ صرف ایک کام کروں گا، ایک پولیس فورس غیر جانبدار اپنے نیچے لے کے آؤں گا، انٹیلیجنس اپنے ساتھ رکھوں گا، کوئی فوج رینجرز نہیں لے کے آئیں گے، ایک پولیس فورس جو غیر جانبدار پارٹیز کو میں بٹھاؤں گا، انہیں کہوں گا کہ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے ہاں آپ صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کرنی لا اینڈ آرڈر کے اندر، یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے خان صاحب۔ اگر وقفہ لینا اس کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کراچی کے مسائل کا حل بتاتے ہوئے کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آزاد کر دیا جائے اور اگر ان کو گورنرشپ دے دی جائے تو وہاں پر امن قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کا پلان بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ لوگ نے جو سوال کرنے ہیں عمران خان صاحب سے، ہماری فون لائنز اوپن ہے 05128000950 05128000950 اور you can write to us on our blog Facebook کے اوپر نیوز بیٹ with فریہ عزیز پر ہم نے ایک بلاگ کھول دیا ہے جس میں ہمارا سوال ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آپ جواب دیجئے اور ہم یقیناً وقفے کے بعد خان صاحب سے وہ سوال پوچھ لیں گے۔ Keep watching نیوز بیٹ۔ ویلکم بیک، ہم بات کریں عمران خان صاحب سے۔ ہمارے فیس بک پر آپ عمران خان صاحب سے لائیو سوال پوچھ سکتے ہیں یا کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں سے خان صاحب ہم نے سوال پوچھے تھے، آپ نے کراچی کا ذکر کیا، کراچی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ہم آپ کو سنواتے ہیں، آپ سن لیجئے پھر آپ کا جواب لیں گے۔ لیٹس گو ٹو کراچی۔
آپ نے ایک چکر بھی کراچی کا نہیں لگایا, آپ نے ان علاقوں کا دورہ بھی نہیں کیا, ان متاثرین سے آپ ملے بھی نہیں, ان لوگوں کا آپ نے کوئی حال نہیں پوچھا. کیا آپ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیاست کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ سے نواز شریف کو ایک ٹف کمپٹیشن دیں گے اور ان کے خلاف ایک سیاست کا آپ نے ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے؟ یا اگر آپ کی کوئی اچھی سیاست ہے تو آپ کراچی میں آئے, کیوں نہیں آپ آگے کراچی میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں, جن لوگ مر رہے ہیں, جن لوگوں کے خاندان متاثر ہو رہے ہیں, جن لوگوں کے خاندان برباد ہو رہے ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ساتھ دے رہے ان کا؟ جی اچھی سیاست ہے تو کراچی میں آئے خان صاحب. بات اس میں سیاست کی بات نہیں ہے کہ کراچی میں سیاست کے لیے انسانیت کی بات ہے. لیکن فریہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو ہم جدھر لوگ بیچارے مر رہے ہیں ادھر ہی میں بھاگا پھروں تو اس کا مطلب مجھے ہر روز بلوچستان جانا پڑے گا, مجھے فاٹا جانا پڑے گا, خیبر پخت ابھی جو مرے ہیں باڑہ جانا پڑے گا, کراچی جانا پڑے گا. ہر روز ڈاکے پڑ رہے ہیں, لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, لوگ افواہ ہو رہے ہیں. اس کا تو مطلب میں سارا دن سارا وقت پاکستان میں ہی بھاگتا پھروں گا. دیکھیں اصل بات جانا, یہ سب سے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر جو ملک کے سربراہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. جب بھی کوئی آپ نے دیکھا برطانیہ کے اندر آگ ہی لگی تھی نا, وہاں تو کوئی 3-4 لوگ بچارے, وہ بھی 3 پاکستانی مرے برطانیہ میں, لیکن وہ چھٹی پہ تھا, وہ بھاگا واپس آیا ڈیوڈ کیمرون. یہاں لوگ مر رہے تھے, فلڈ آ رہے تھے تو آصف زرداری باہر. ابھی یہاں کراچی میں قتل عام ہے, آصف زرداری بحرین میں, یوسف رضا وہاں گئے نہیں ہیں. یہ لیڈرشپ کا کام ہے. میرے پاس نیچے پولیس فورس تو نہیں ہے, میں وہاں کیوں جاتا ہے پرائم منسٹر, وہ جاتا ہے ساری فورس آرگنائز کرتا ہے, لوگوں کو وہاں بٹھاتا ہے, فیصلے کرتا ہے. میں نے وہاں جا کے میں چلے تصویریں تو کھچا لوں گا, میں جا کے مریضوں کو تو مل لوں گا, لیکن اس سے فرق کچھ نہیں پڑنے لگا. میں آپ کے سامنے حل پیش کر رہا ہوں کہ یہ حکومت آج کوئی مسئلے کے حل نہیں کر سکتی, صرف فری اینڈ فیئر الیکشن حل ہے. آپ نے گورنرشپ کیا کہہ دیا خان صاحب, اگر آفر ہو گئی تو آپ کو لینی پڑے گی اب گورنرشپ, آپ نے خود کہہ دیا. وہ تو میں آپ کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غیر جانبدار آدمی جس کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو, وہ اس کے اپنے مجرم نہ ہو, اس کی اپنی ملیشیا نہ ہو, اپنے اس کے مجرم گروپس نہ ہو, اس کے دہشت گرد نہ ہو, غیر جانبدار آدمی کو آپ آج گورنر بنائیں, اس کے نیچے کمانڈ دیں کراچی میں امن کرنے کے لیے, اس کے نیچے ایجنسیز کو ڈالیں اور اس کے نیچے پولیس کو ڈالیں, تاکہ وہ غیر جانبدار طور پہ کسی کے مجرموں سے رعایت نہ کرے. یہاں تو اپنے مجرم بچا رہے تھے. آپ نیشنل انویسٹیگیشن کی رپورٹ پڑھیں, ان میں سے زیادہ تر تو پولیٹیکل پارٹیز کے کارکن ہیں جو پکڑے گئے. خان صاحب, محمد ادریس اعوان صاحب کہتے ہیں اگر آپ ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں تو پھر اہم اور صاف ستھرے سیاستدان جن کو ہم سب جانتے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. آپ ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے, آپ کو اچھے اچھے نام نظر آئیں گے. دیکھیں کہتے ہیں نا بڑے نام لے کے آؤ, بڑے نام جب آپ لے کے آتے ہیں تو اتنے کنٹروورشل ہیں بڑے نام پاکستان میں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس بڑے نام نہیں ہے, جب بڑا نام لے کے آئیں گے تو سب سے زیادہ ہمارے لوگ شور مچا دیں گے کہ انہوں نے تو یہ گنا دیں گے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. ابھی آپ نے رائے عزیز اللہ جیسے شریف آدمی کے اوپر آپ نے کہا کہ وہ بھی کسی اور پارٹی سے آ رہے ہیں. تو دیکھیں اس لیے یہ بڑا مشکل چیز ہے پاکستان میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک صاف چوائس دیں کہ یہ پرانی سیاست ہے, یہ نئی سیاست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار باریاں لے کے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, ان کو سیاست سے اقتدار سے پہلے کیا تھے اب کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی دے کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. کچھ تو صاف ستھرے لوگ ہوں گے کہ سارے ہی ایسے ہیں, کچھ تو پارلیمنٹ میں ہوں گے اوتھینٹک نام, عزت والے نام. فریہ ان سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں, صاف اور شفاف لوگوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ نہیں سکتا کون نام ہے, کیونکہ ابھی تک جب تک وہ گیم پوری بن نہیں جاتی اس کو ہم پری میچورلی آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتے, لیکن ہماری کوشش ہے. بتا دیں تھوڑا سا, کسی کا نام تو لے دیں. آپ کو فری پریس کانفرنس میں وہ دکھا دیں گے وہ لوگ ان قریب انشاءاللہ. ان میں اور ابھی ہمارے ساتھ اٹک کا زبردست گروپ آیا ہے, اٹک کا بڑا زبردست گروپ آیا ہے, سارے پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں. ابھی خواجہ محمد خان جو کہ مردان سے ہیں, ان کے بیٹے نے جوائن کیا ہے. خواجہ محمد ہوتی خان انشاءاللہ اکتوبر میں جوائن کر رہے ہیں. اور بھی آپ کو انشاءاللہ ہم خوشخبریاں سناتے رہیں گے ان لوگوں کی جو بدنام نہیں ہیں. ان لوگوں کی جو بدنام نہیں ہے. ہمیں ایک کال آ رہی ہے کراچی سے, بابر صاحب ہیں, جلدی سے سوال پوچھئے گا بابر صاحب. جی یہ ہیلو جی بابر صاحب. جی یہ عمران صاحب پچھلے دنوں کراچی آئے تھے, یہاں انہوں نے ایک دھرنا بھی دیا پل کے اوپر. ان دنوں میں ہم جو ہے نا میرا تعلق کے ایگزیکٹو باڈی سے, لیبر یونین سے, ہم نے یہاں بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی. ہمارے 22 دن گزر گئے تھے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ آپ آئیں اور یہ ظالم انتظامیہ کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کریں, ہمیں آپ سے بڑی امید ہے.
और दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल ये है कि कराची में 84 से लेके आज दिन तक यहाँ अगवा हो रहे हैं, यहाँ अगवा बराए तवान हो रहे हैं, यहाँ पर थैंक यू सो मच बाबा साहब, इसका जवाब दे चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच खान साहब, इसका जवाब मेरे ख्याल से आप दे चुके हैं। एक और सवाल हमारे पास है, तौसीफ कियानी साहब कहते हैं आमिर सुहेल मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने आपको चैलेंज किया है, आप आमिर सुहेल को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो उसको जानते नहीं हूँ इतनी अच्छी तरह, मैं तो मेरा आखिरी साल था जब वो क्रिकेट में आया है, तो वो चैलेंज तो आपको पता है, वो देख लेंगे, मैदान के अंदर ही बात होती है, उस मैदान के अंदर ही बात होगी। जलाल खान साहब भी आपसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बातें करें कि आप सिंध और बलूचिस्तान का दौरा कब करेंगे। मुर्तज़ा काजी साहब कहते हैं कि इस बात की क्या ज़मानत है कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप भी दूसरों की तरह नहीं हो जाएंगे। मगर एक और क्लिप देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं पेशावर में लोगों ने आपके बारे में क्या कहा। लेट्स गो टू पेशावर। जी, लाहौर में चलेंगे, वहाँ देखते हैं लोगों ने क्या कहा। खान साहब, मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि नवाज शरीफ साहब ने जो फौरी मुल्क में इंतखाबात का मुतालबा किया है, आप इसके बारे में क्या आपकी राय है और क्या आप इसकी हमायत करते हैं इस मुतालबे की या नहीं करते? दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या आपकी जमात इस इंतखाबात के लिए तैयार है? क्या आपके पास पूरे मुल्क में खड़े करने के लिए इंतखाबात में कैंडिडेट खड़े करने के लिए मौजूद हैं? इमरान खान साहब, नवाज शरीफ ने इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, क्या आप इसकी हमायत करते हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो पूरे मुल्क में आपके उम्मीदवार मौजूद हैं कि जो ये इलेक्शन लड़ सकें? आपने तैयारी की है या नहीं, ये आपसे मेरा सवाल है, आप जवाब। जी खान साहब। देखिए जी, पहले तो जब NRO को गैर आइनी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, हमने तब से कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए हम, और तब नवाज शरीफ कह रहे थे कि नहीं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हम निज़ाम बचा रहे हैं, इनको वक्त पूरा करना चाहिए। अब तब से लेके हम मुसलसल तौर पे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं था, हमें तो हर रोज़ फ़ायदा हो रहा है। जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है आप देख रहे हैं ओपिनियन पोल्स में, पार्टी तो ऊपर जा रही है, हमें नहीं, मुल्क को इनका नुकसान है। ये जितनी देर मुल्क में रहेंगे ना ये कोई अब कोई मसले का हल कर सकते हैं, ना करप्शन ख़त्म कर सकते हैं, ना ये दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं, ना कराची के हालात बेहतर, ना बलूचिस्तान में कुछ कर सकते हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो मिले कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग फैक्ट्रियाँ, बिजनेसमैन बर्बाद हो रहा है, अवाम महंगाई में मर रही है, ये कुछ नहीं कर सकते आप। तो हम तब से लगे हुए थे कहने कि वो लोग जो NRO लेके इस मुल्क की क़यादत करने आए थे, उसका जैसे NRO को गैर आइनी करार दिया, मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए थे। हमारे साथ यही नून लीग थी, हम कहते गए, ये जाके कहते नहीं जी हम निज़ाम बचा रहे हैं। अब कौन सी तब्दीली आ गई है? मैं फरिया आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो हम तो तब से डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन का, इन्होंने अब जो कहा है नवाज शरीफ ने, मुझे ये बता दें कि कौन सी चीज़ पहले नहीं हो रही थी जो आज हो रही है। मुझे बताएं कि करप्शन इनको नज़र आ रही थी क्या? ये दहशतगर्दी नहीं थी क्या? कराची के अंदर हर थोड़ी देर के बाद लोग मरते थे, चांस लेना चाह रहे थे ना, जमहूरी हुकूमत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा चाहते जमहूरियत चले। फरिया मुझे ये बताएं ये किसको पागल बना रहे हैं? क्या 2 दफ़ा जब आसिफ जरदारी को इनके दौर में इन्होंने जेल में रखा 90 से लेकर 93 तक, फिर उन्होंने 97 से उसको जेल में रखा 99 तक, तो मुझे बताएं कि तब जब उसको जेल में रख रहे थे क्या उसका पता नहीं था इनको? क्या उनको इन्होंने जो करोड़ों रुपया इस गरीब कौम का उसके केसेस पे खर्च किया था, क्या तब नहीं पता था कि आसिफ जरदारी क्या है? उसको भाई बना लिया, वो रीढ़ की हड्डी, हम निजाम बचा रहे हैं, दोनों तीतरों के नाश्ते कर रहे हैं, यानी आप फेवर कर रहे हैं ना, आप भी कह रहे हैं कि इलेक्शन हो। यस सखात साहब, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के ऊपर इतने बड़े जुर्म के केसेस हैं जो इन्होंने ही करवाए हैं नून ने, क्या इनको हक पहुंचता था कि उनके साथ जाके बैठ जाएं अगर ये सिंसियर थे? ये जो मुकमुका किया इन्होंने आपस में, 3 साल तो इकट्ठे गवर्नमेंट में बैठे रहे हैं पंजाब, यानी आप इलेक्शन को नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। आप भी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट। हम तो तब से कर रहे हैं इलेक्शन को सपोर्ट, और मैं आपको ये भी कह दूं, इलेक्शंस नहीं 2008 वाले NRO इलेक्शंस नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए इस मुल्क में। अगर वो ना हुए, आप इस मुल्क में खून देखेंगे इतना ज्यादा जो आज खून देख रहे हैं, इससे ये तो बर्बादी की तरफ जाएगा अगर इन्होंने इलेक्शन में दांधी की। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ बीट। हम बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी तो कौन लेकर आएगा, क्या इमरान खान साहब वो तब्दीली लेकर आ सकते हैं? हमारे ब्लॉग पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप उसके ऊपर और कमेंट्स भी दे सकते हैं, आपसे प्रोग्राम के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं, और यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv। फरिया हदीस में टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।